علی ای همای رحمت، علی ای همای رحمت، تو چی آیت خدا را که به ما زمازی کندی اما سایه هما را. بروی گدای مسکین تو در خانه علی زن که نگین بادشاهی دید از کرم گدا را. علی ای حقیقت حق، علی ای امام مرحق. دل اگر خدا شناسی اما با رخ علی بین، با علی شناختم من با خدا قسم خدا را. اثر از فنا نماند که علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. متحیرم چی گویم شی ملک لافتا را. علی جان کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کند سری انگشت و صفحه بشمارم. به محمد به علی سید و سرور صلوات و حسن و حسین هر دو برادر ثبت قلوبنا على دينك اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني رب العالمین تمام سادات غیر سادات سنی شیعہ مسلمان مومنین و مومنات کا اس مقام پہ تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ولی اثر امام برحق کی عزت و عظمت کا واسطہ مومنین کی دلی حاجات قبول فرما. آج کے دور کے ہادی برحق کی عظمت کے صدقے میں ملک عراق میں امن قائم فرما. رب العالمین بالخصوص مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پاکستان، افغانستان، ایران اور دیگر ممالک کے تمام مومنین کی حفاظت فرما. رب العالمین مہدی دوران کی ظہور میں تعجیل فرما. امام علیہ السلام کی زیارت سے ہم سب کو بہرمند فرما. رب العالمین امام حجت کی عظمت کا واسطہ جتنے مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعائیں قبول فرما. بالخصوص چودھری محمد شفیع مرحوم ان کی زوجہ مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. برادر انیس الحسن کی پھوپھی مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما. ان کے بقیہ مرحومین کے درجات بلند فرما. سید انیس الحسن قاضی مرحوم اور برادر حسن شبیر کی والدہ مرحومہ، سید ریاض حسین شاہ صاحب کی والدہ مرحومہ اور دیگر جتنے مومنین و مومنات دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بالخصوص ادارہ حاضہ کے ساتھ تعاون کرنے والے مومنین مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما. رب العالمین امام زمانہ کی عظمت کا واسطہ چودھری انیس الحسن صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کے بچوں کی حفاظت فرما. ان کے والدین کو صحت کاملہ عطا فرما. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو بھی حاجات لے کے امام زمانہ پہ جشن میں شریک ہوئے ہیں، ان حاجات کی قبولیت کے لیے بلندتر سر آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمه العالون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد والحمد لله الذي جعلنا من المتمسقين بولاية علي بن أبي طالب. الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى صلوات خصوصا على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى إمام
إمام زماننا حجة الله المنتظر المهدي الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا اللهم عجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وقال المعصوم عليه السلام من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية بلندر صلوات حضرات گرامی قدر قطب عالم امکان منجی بشریت اولی الامر آقا حجت خدا صاحب العصر والزمان بقیت اللہ وارث حسین فرزند بطول کی آمد مبارک ہو۔ اگر جشن سننے آئے ہیں تو مہدی دوران ہادی برحق امام منتظر کی آمد مبارک ہو۔ اگر سو نہیں گئے جاگ رہے ہیں تو اس ہستی کی آمد مبارک ہو جو امام زمانہ ہے، جو زمین و آسمان کے درمیان اگر موجود نہ ہو تو یہ اپنے اپنے مقام پہ قائم نہیں رہ سکتے۔ اگر سو نہیں گئے، اگر جشن سننے آئے ہیں تو پھر جاگ کے میری بات سنیے اور مبارکباد وصول کیجئے کہ جس ہستی کی وجہ سے مجھے اور آپ کو اور کائنات کو رزق مل رہا ہے، اگر جشن سننے آئے ہیں تو ذرا سستی کو دور بھگاتے ہوئے علی علی کرتے ہوئے اس ہستی کی آمد مبارک ہو کہ جس کی وجہ سے زمین و آسمان میں عدل و انصاف قائم کیا جائے گا۔ حجت نہ ہو زمین پہ نگل لے تجھے زمین۔ جاتے ہیں میں بھی بیٹھا ہوا تھا، شاہ صاحب قبلہ نے اور باقی شہرائے کرام نے بہت پیارے انداز میں ناظم کی صورت میں بارگاہ امام حجت میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کیا، لیکن آپ آج ایسے وہ سو رہے تھے، گساخی معاف ٹھیک ہے نا، میں آنکھوں کا حال بتا رہا ہوں نا کہ جیسے بالکل آپ تعزیت کی مجلس میں آئے ہیں، جشن سننے نہیں آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اپنے شعراء کے کلام کو تکمیل کے لیے ایک ربائی کا سہارا لوں گا اور اس کے بعد میں سلیس سی اردو زبان میں آپ کے لیے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کر کے بارگاہ حجت خدا میں اظہار عقیدت کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو ہوگی آپ کی حجت نہ ہو زمین پہ نگل لے تجھے زمین، اور یہ شاعر نے ایسے میں وہ عام ربائی نہیں پڑھا کرتا، معصوم کا فرمان ہے لولا الحجت لساخت الارض باہلھا، اگر حجت خدا نہ ہو، اگر اولی الامر نہ ہو تو زمین اپنے رہنے والوں کے ساتھ غرق ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترجمہ شاعر نے پیش کیا، حجت نہ ہو زمین پہ نگل لے تجھے زمین، اس نعمت ولی میں ہر ایک شریک ہے، ارے انکار کر رہا ہے تو مہدی دین کا، تیری زندگی تو میرے مہدی کی بھیک ہے۔ کاملہ عطا فرمائے اور آج کے دن کی عظمت کے صدقے میں آپ کو خوشی نصیب فرمائے۔ انکار کر رہا ہے تو مہدی دین کا، انکار کر رہا ہے تو مہدی دین کا، تیری زندگی تو میرے مہدی کی بھیک ہے۔ جاگے ہیں نا سارے، کیا خیال ہے؟ اب جشن سنو، تو ذرا صلوات پڑھ لیجیے جو ذرا بالکل جاگ کے بیٹھے ہیں۔
شہرائے کرام موجود ہیں، پڑھے لکھے نوجوان چہرے میرے سامنے موجود ہیں، مالک کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو جشن کی ابتدا میں سہارا لوں گا اردو ادب کے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو میں نے اپنی قلم سے ان کو ضبط تحریر میں لایا کہ 15 شعبان 255 ہجری کی صبح بھی کیا سعادت مند صبح تھی کہ جب باغ عسکری میں ایک عظیم پھول کھل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میں بار بار توجہ نہیں کہوں گا، یہ آپ کی قسمت ہے، چلتی ہوئی نہر سے اپنا حصہ خود وصول کر لیجیے گا۔ 15 شعبان 255 ہجری سرہ من رہا ہو، جسے آج کل سامرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مالک کریم حجت خدا کے آمد کے صدقے میں امام زمانہ کے اس ولادت والے عظیم شہر کو آج غاصبوں سے آزاد رکھے اور اس ملک عراق کو تمام غاصبین فدق سے محفوظ رکھے۔ 15 شعبان 255 ہجری سرہ من رہا کا شہر سعادت مند صبح تھی آج کی صبح جب باغ عسکری میں ایک ایسا پھول کھلا۔ یہ پھول جب اپنی لطافت کی داد پانے کے لیے دوبارہ حکم خدا سے اپنی خوشبو سے کائنات خدا کو معطر کرے گا تو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا عدل و انصاف کا مرکہ بن جائے گی۔ بہت شکریہ، مجھے امید تھی کہ انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں ضرور معذور ہوں گے۔ اور یاد رکھیے یہ آج گلزار محمدی کا 13واں وہ عظیم شجر آیا ہے، گلزار محمدی کا 13واں وہ عظیم شجر دنیا میں آیا کہ جس کے سائے میں کائنات کے مظلوم، دکھی اور بے بس انسان بیٹھنے کے لیے ہر وقت الاجل الاجل کی صدا لگا رہے ہیں۔ متوجہ ہو گئے ہیں نا؟ بہت شکریہ، مہربانی۔ تو یہ ذرا شعراء کی محفل میں ادب کا لحاظ میں نے ادب کا سہارا لے لیا۔ آئیے میرے محترم، جناب حکیمہ خاتون روایت کرتی ہیں، ٹھیک ہے، باقاعدہ شروع ہو گیا۔ پہلا قصیدے کا پہلا جملہ اور آگے تبلیغی جملے اور فکر کی باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ اس ممبر پہ آنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ذاکر، ایک ہوتا ہے عالم۔ میں تو طالب علم عالم نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور بھائی زکار صاحب، زوار صاحب، آپ نے بات کی ہے نا، اگر آپ بات اس انداز سے کرتے علماء حقہ علماء سو تو بات کو اور زیادہ زینت مل جاتی ہے۔ باقی بھی الحمدللہ بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ یہ آئندہ اصطلاح میں علماء حقہ اور علماء سو، ٹھیک ہے، یہ ہر دور میں اول سے لے کر آخر تک یہ دونوں طرح کے لوگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ناراض نہیں ہوں کہ بلکہ آپ کو یہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ تو میرے محترم، جناب حکیمہ خاتون امام محمد تقی کی عظیم بیٹی، امام علی نقی کی بہن، امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی، اور جنہوں نے سامرہ کی زیارت کی ہے وہ بی بی کے زوار ہیں بحمداللہ، جو کہ بی بی کا مدفن بھی اسی مقام پہ ہے جہاں امام علی نقی اور امام حسن عسکری موجود ہیں۔ 4 ہستیوں کی زیارت آپ وہاں پڑھتے ہیں، 2 بیویاں ہیں، ایک جناب نرجس خاتون، جناب حکیمہ خاتون، امام علی نقی، امام حسن عسکری، اور مالک جلد از جلد اس مقام پہ لے جائے آپ کو۔ اس کے بعد ہے 5ویں زیارت سرداب امام زمانہ، ٹھیک ہے نا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ پھوپھی ہے جناب حکیمہ خاتون امام حسن عسکری علیہ السلام کی۔ آیت اللہ حسین مظہری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، دلیل کے لیے کتاب میرے پاس موجود ہے، جو بھی چیک کرنا چاہے۔ آیت اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب حکیمہ خاتون سے یہ جو کل شب گزری ہے نا، یہ جو کل رات کو آپ اعمال کرنے کے لیے آئے، حکیمہ خاتون ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اعمال کے لیے آمادہ ہو رہی تھی، میرے امام نے، میرے بھتیجے نے مجھے حکم دیا، پھوپھی اماں آج کی شب، آج آپ نے یہاں ہی رہنا ہے، اپنے حجرے میں نہیں بلکہ
بلکہ نرجس خاتون کے ساتھ آپ نے گزارنی ہے، کیونکہ آج میرا وارث کائنات کے عدل و انصاف کا قائم کرنے والا قائم آنے والا ہے۔ جناب حکیمہ خاتون تعجب کرتی ہیں، آیت اللہ حسین مظہر یہ لفظ لکھے، جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں میں نے تعجب کیا، اپنے مقام پہ سوچ رہی تھی کہ نرجس خاتون میں تو وہ آثار نہیں ہیں جو بچے کی آمد کے آثار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سوچ رہی تھی اتنے میں، لیکن امام کا حکم تھا، امام نے یہ حکم دے کے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جناب حکیمہ خاتون ارشاد فرماتی ہیں این تہجد کے ٹائم پہ جب میں جناب نرجس خاتون کے حجرے میں گئی تو میں نے کیا دیکھا، ایک عظیم ہستی، ایک بچہ جو جناب نرجس خاتون کے ساتھ ہے، جس کا سر سجدے میں ہے، انگشت سبابہ یہ آسمان کی طرف کیے ہوئے ہے اور بلند آواز سے پکار رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان امیر المومنین والحسن والحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی ان هؤلاء ائمۃ الحق۔ ادھر ہی ہے نا، یہ صدا لگا رہے ہیں جب ان ائمہ کے نام اس بچے نے لے لیے، اب سجدے سے سر اٹھائے، آیت اللہ حسین مظہر کی کتاب میرے پاس موجود ہے، چیک کر سکتے ہیں، آیت اللہ فرماتے ہیں بچے نے سجدے سے سر اٹھایا، جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہے اس وقت دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، مالک تو نے مجھے بھیجا ہے، اب میرے ذریعے تو نے وہ جو وعدہ کر رکھا ہے کہ کائنات میں عدل و انصاف کا معمورہ بنا دوں گا، مالک میرے ذریعے وہ جلد از جلد پورا فرما۔ اتنے میں جناب امام حسن عسکری بڑے فرماتے ہیں پھوپھی اماں میرے وارث کو مجھے دیجیے، ٹھیک ہے، جناب حکیمہ خاتون نے امام زمن کو اٹھا کے امام حسن عسکری کے پاس لے گئی، امام نے کیا دیکھا، جناب حجت برحق کے کندھوں کے درمیان آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، اور آیت کریمہ کیا تھی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اس حق کی موجودگی میں باطل کو مٹنا ہی ہوگا، سمجھ آ گئی نا؟ اتنے میں امام نے امام حسن عسکری علیہ السلام نے بچے کو اٹھایا، آیت کریمہ تلاوت کی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، شکر پروردگار کیا، بہت لمبا مضمون ہے، میں آج نوجوانوں کو فکر دینا چاہتا ہوں۔ بات ہو رہی تھی نا ذاکر اور عالم کی، ذاکر کا کام ہے قوم کو ذکر دینا، عالم کا کام ہے قوم کو فکر دینا، ٹھیک ہے نا، لیکن ذکر دینے کے لیے اور فکر دینے کے لیے عقیدہ اور عمل دونوں ٹھیک ہونے چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہو، عمل ٹھیک نہ ہو، قوم کو صحیح ذکر نہیں مل سکتا، عمل ٹھیک ہو، عقیدہ ٹھیک نہ ہو، قوم کو منبر سے صحیح فکر نہیں مل سکتا۔ نوجوانوں، مکتب حسینی کے جو طالب علم بیٹھے ہو، فکر کے لیے بات کر رہا ہوں، یہاں سے میری فکر کی تقریب شروع ہو گئی۔ 5 سال بابا کے ساتھ گزارے، 15 شعبان 255 ہجری سے لے کر 8 ربیع الاول
260 ہجری تک امام حجت نے اپنے بابا کے ساتھ گزارے. اپنے بابا نے جناب امام حسن عسکری نے اپنے فرزند کا تعارف ہر موقع پہ مومنین کو کرایا. سامرہ کے اور عراق کے ارد گرد کے مشہور علماء ہیں. 40 کی تعداد ہے جن کے 3 سربراہ ہیں. پہلے عالم کا نام ہے محمد ابن معاویہ، شیعہ عالم ہیں. دوسرے ہیں محمد ابن ایوب، تیسرے ہیں محمد ابن عثمان. یہ تینوں 40 گروہ کے ساتھ امام حجت کے بعد جناب حسن عسکری کی خدمت میں آئے. توجہ ہے نا آپ کی. امام علیہ السلام اتنے میں حجرے کا پردہ اٹھایا. 5 سال کا عظیم نور جناب حجت برحق باہر تشریف لائے. اس وقت امام حسن عسکری ارشاد فرماتے ہیں ھذا امامکم من بعدی، یہ ہے میرے بعد تمہارا امام، یہ ہے میرے بعد تمہارا امام. وخلیفتی علیکم، یہ ہے تمہارا میرے بعد خلیفہ. اطیعوہ، اس کی اطاعت کرنا. ولا تفرقوا من بعدی، میرے بعد تفرقہ نہ کرنا. 40 علماء بیٹھے ہوئے سامرہ میں. امام فرماتے ہیں اگر تفرقہ کرو گے فتہلکوا فی ادیانکم، دین میں ہلاک ہو جاؤ گے. میرے بعد تفرقہ نہ کرنا. ھذا امامکم من بعدی، یہ ہے تمہارا امام. اس وقت امام علیہ السلام کو بار بار تعارف کرایا. تعارف کرانے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا. ہر موقع پہ تعارف کرایا. ایک واقعہ اور عرض کر دوں اور اس سے آگے چلتا ہوں فکر کی خاطر. یاد رکھیے امام کا جنازہ امام پڑھاتا ہے، معصوم کا جنازہ معصوم پڑھاتا ہے. یہ شیعہ عقیدہ ہے میرے سنی بھائیوں. شیعہ عقیدہ ہے کہ معصوم کا جنازہ معصوم پڑھاتا ہے، امام کا جنازہ امام پڑھاتا ہے. 8 ربیع الاول 260 ہجری کو امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی. جناب جعفر، سید جعفر امام علی نقی کے بیٹے، انہوں نے جنازے کے لیے جب باہر پہنچے لوگوں نے چہمگوئیاں شروع کی. جانتے تھے حضرت جعفر کو، آپ بھی جانتے ہیں حضرت جعفر اس قابل نہیں تھے کہ امام حسن عسکری کی بعد امام بن سکیں. لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہوئیں. امام کے جنازے کی صفیں بندی ہیں. اتنے میں کیا دیکھا کہ قمر امامت اور 14 کی لاج دھاج امام مہدی تشریف لائے. 5 سال کا سن ہے. ایک ہیبت بھرا جملہ ارشاد فرمایا جس جملے کی موجودگی میں کسی کو جرت نہیں تھی وہاں جنازے پہ وارث بن کے کھڑا ہونے کی. فرماتے ہیں چچا جعفر ہٹ جائیے، اس جنازے کے وارث آپ نہیں ہیں، میں حجت خدا ہوں. امام برحق نے آگے پڑھ کے جنازہ پڑھایا. امام حسن عسکری نے ایک نشانی بتائی تھی. فرمایا تھا شیعو جو میرا جنازہ پڑھائے وہی میرا وارث ہوگا، وہی تمہارا امام ہوگا. اے شیعہ اور مومنین، اے سنی، یاد رکھو جو بھی میرے بعد تمہیں ان باتوں کے بارے میں بتائے کہ یہ مال کہاں سے لے کر آئے ہو، یہ مال کس کا ہے، وہی میرا وارث ہوگا. امام زمن نے اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا. جنازے کے بعد پیچھے رک کر کے ارشاد فرماتے ہیں بابا حسن عسکری سے لے کر دادا علی تک کی امامت کا وارث میں خاتم الاوصیاء، خاتم الاولیاء، آج امام زمانہ، امام بن کر دنیا میں موجود ہوں. میری اطاعت کرو. یہ درس کربلا ہے، یہ درس ممبر حسین ہے. ممبر حسین کا یہ درس دے رہا ہوں. ذرا یعنی جشن کی بھی آپ انشاءاللہ لطف لیجئے گا لیکن ساتھ ساتھ علمی باتیں بھی سماعت فرمائیے. حیات مبارک اس وقت امام کی بنتی ہے 1180 سال. اس وقت جو حیات مبارک ہے
یعنی آج ہے 1435 ہجری، امام زمان تشریف لائے 255 ہجری میں، 1180 سال یہ بنتے ہیں، 1175 سال ہو گئے ہیں امام علیہ السلام کی امامت کے آغاز کو۔ 9 ربیع الاول کا دن جو آپ عید شجاع کے طور پہ مناتے ہیں، آپ کو پتا ہے اس میں ایک بات امام زمانہ کی امامت کے آغاز کا پہلا دن ہے، یہ 9 ربیع الاول کا دن جو آپ مناتے ہیں۔ 329 ہجری میں، نوجوانوں کے لیے باتیں ہیں یہ، بزرگوں سے دعا کریے، 329 ہجری میں غیبت صغریٰ ختم ہوئی۔ 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک یہ غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے۔ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں فرق ہے، گھبرا تو نہیں گیا؟ ایک ہے غیبت صغریٰ، ایک ہے غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ وہ ہے جس میں 4 نائب ہیں، پہلے نائب ہیں عثمان بن سعید، اس کے بعد ہے ان کے بیٹے محمد بن عثمان، اس کے بعد ہے حسین بن روح، آخری نائب ہے علی بن محمد سمری۔ یہ 4 نائب ہیں امام کے، یہ امام کی خدمت میں جاتے، امام سے حکم لے کر عوام تک پہنچاتے۔ 329 ہجری میں جب امام زمانہ کی ملاقات کے لیے علی بن محمد سمری گئے، امام نے فرمایا تیری اور میری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد نیابت خاصہ ختم ہو رہی ہے، یہاں سے نیابت عامہ شروع ہو رہی ہے۔ میں انشاءاللہ نیابت عامہ پہ پھر کبھی بولوں گا۔ یہ ہے غیبت صغریٰ، اس وقت سے لے کر 329 ہجری سے لے کر آج 1435 ہجری تک یہ ہے غیبت کبریٰ۔ جب تک مالک کریم کا حکم حال شامل نہیں ہوگا تب تک یہ غیبت کبریٰ جاری رہے گی۔ یہ ایک بایو ڈیٹا جو اب تک پہنچانا تھا۔ اب آئیے فکر دے رہا ہوں کہ 5 سال کا بچہ امام آتے ہوئے سر سجدے میں رکھ کر شہادتین کی گواہی، یہی میں نے عرض کیا نا، آتے ہی سر سجدے میں رکھ کر شہادتین کی گواہی، 5 سال کا بچہ امام۔ ارے مولوی صاحب عجیب ہے، آپ کہہ رہے ہیں 1180 سال ہو چکے ہیں، امام زمانہ زندہ ہے؟ یار عقل کی بات کرو، 1180 سال کا اتنا بڑا طولانی دور اور تیرا امام زندہ ہے۔ آئیے اگلی بات، امام ظہور فرمائیں گے، کعبہ میں ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، امامت کا دور شروع ہوگا۔ ارے یار یہ اتنے عرصے کے بعد تو جو عدل و انصاف قائم کرا رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میرے حجت کے ذریعے ظلم و جور مٹ جائے گا، میرے محترم تو نے امام زمانہ کو عقل سے سوچا ہے؟ نہیں پہنچے آپ، نہیں پہنچے۔ تو نے امام زمانہ کو عادتاً سوچا ہے۔ تھوڑا سا اب بچوں کی بات نہیں رہی، ٹھیک ہے نا؟ اب میرا خطاب بزرگوں سے شروع ہو گیا، جو اہل علم حضرات تشریف فرمائے، نوجوانوں یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوں، اب میرا خطاب ان سے شروع ہو گیا، ٹھیک ہے جی؟ اب ذرا متوجہ ہو جائیے گا۔ آپ جو ہر وقت امتحان لیتے ہیں کہ ممبر پہ آنے والا ایک لفظ غلط بولے اور اس کے بعد ہم اس لفظ کو لے کے اس پہ بات سے شروع کر دیں، خدا را یاد ان باتوں سے نکلیے۔ آج کا دور معرفت امام زمانہ کا دور ہے۔ میں طالب علم ہوں، مجھ میں ہزاروں عیب ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھ میں عیب ہو سکتے ہیں لیکن ذکر حسین میں عیب نہیں ہے۔ اس ممبر میں کوئی عیب نہیں ہے، ممبر پہ آنے والے کی غلطیاں آپ نکال سکتے ہیں، لیکن خدا را عرض کروں گا اپنے ذہنوں کو وسیع کیجئے۔ میں پاکستان گلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلے اگر گلہ سمجھتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میرا رزق خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں پاکستان سے آیا تو ایک امید لے کے آیا کہ ڈنمارک یورپ کے مومنین کے وسیع ذہن ہوں گے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مواخذہ نہیں کرنے والے ہوں گے، لیکن مجھے یہاں آ کے خدا را ناراض نہ ہوئیے گا، یہاں کی گھٹن محسوس ہو رہی ہے، گلہ ہے میرا، ممبر پہ سریعان گلہ کر رہا ہوں۔ ارے ذہنوں کو وسیع کیجئے، آپ منتظر ہیں امام زمانہ کے۔ ارے
انتظار کر رہے ہیں، اس کے منتظر کی خصوصیات یہ نہیں ہے کہ بات کو لے کے، ایک لفظ کو لے کے مواخذہ کرتے پھرے. اس فکر کو دیکھیے. میں نے موضوع ہی آج چینج کر دیا. میرے محترم یاد رکھیے، عادی مسائل نہیں ہیں امام زمانہ کے، غیر عادی مسائل ہیں امام زمانہ کے. آپ جو ہمیں آزماتے ہیں، آج میں بھی آپ کے علم کو آزمانا چاہتا ہوں. کچھ ہیں عادی چیزیں، کچھ ہیں غیر عادی چیزیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے جو دروازے امام رضا سے علم کی بھیک مانگی ہے نا، میں مولا کو واسطہ دے کے عرض کروں گا، مولا میری مدد کیجئے، اور ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے. مالک کریم عزت کیجئے. یاد رکھیے میرے محترم نوجوانوں، محترم بزرگ، سادات، غیر سادات، سنی شیعہ، آیت اللہ حسین مظاہری لکھتے ہیں امام زمانہ کے مسائل عادی نظر سے، عادی فکر سے سوچو گے تو فتوے لگانا شروع کرو گے. غیر عادی مسائل ہیں امام زمانہ کے. حضرت ابراہیم کی ولادت کیسے ہوئی؟ آپ جانتے ہیں نا سر؟ ٹھیک ہے، غار میں رکھ کے آگئی والدہ. ٹھیک ہے. اور حضرت موسیٰ کی ولادت سب کو پتا ہے، کس میں رکھ دیا؟ صندوق میں. صندوق میں رکھ کے کس کے سپرد کر دیا؟ ارے دریا کے کناروں پہ رکھ دیا، دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا. اور یہ بچہ کون ہے؟ یہ نمائندہ الہی ہے. حضرت ابراہیم کی والدہ جاتی ہے نا دوسرے دن، حضرت ابراہیم نے انگوٹھا ڈالا ہوا ہے اپنے دامن مقدس میں، خوراک لے رہے ہیں. یہ ہے غیر عادی مسائل. آنا امام زمانہ کو عادی مسائل سے سوچنے والے، قرآن کی نگاہ سے دیکھ، قرآن نے غیر عادی کون کون سی باتیں بتائی ہیں. اگر قرآن میں غیر عادی جو ہے نا آپ کی، گھبرا تو نہیں گئے. اگر آپ پہ سخت ہونے لگے تو مجھے بتا دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تقریباً 10 یا 15 منٹ میں اور بولوں گا، اس کے بعد ختم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ غیر عادی مسائل کیا ہے؟ یہ صرف موضوع دے رہا ہوں. امام زمانہ کے مسائل کو منطبق کرتے جائیے گا ان غیر عادی مسائل پہ. غیر عادی مسائل کیا ہیں؟ جناب ابراہیم کی والدہ دوسرے روز گئی، اتنا بڑا بیٹا ہے جیسے 6 مہینے کا بچہ. تیسرے دن گئی، انگلی پکڑ کے جناب ابراہیم کو ساتھ لے کے شہر میں آ گئی. یہ ہے غیر عادی مسئلہ. حضرت موسیٰ کی ولادت ماں نے دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا. نمائندہ الہی کی ماں ہے، عام ماں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ حضرت عزیر کے بارے میں آواز قدرت آ رہی ہے، اے عزیر، جب سوال کیا نا کہ مالک یہ کیسے تو زندہ کرے گا اس اجڑی ہوئی بستی کو؟ یار تو قریانے قرآن بیٹھے ہو. ٹھیک ہے، قرآن سب کا ہے نا، قرآن پہ فخر ہے نا، جو 30 پارے قرآن کو مانتے ہو. یاد رکھو حضرت عزیر نے جب سوال کیا نا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے موت دے دی. ٹھیک ہے نا؟ 7 سواری تھی، 7 کھانا تھا. معجزہ دیکھیے پروردگار کا، سواری کی ہڈیاں خاک بن گئی، کھانا تازہ پڑا ہے. 100 سال کے بعد حضرت عزیر کو اٹھایا گیا. 2 بھائی ہیں، حضرت عزیز اور حضرت عزیر، دونوں ایک دن دنیا میں آئے، ایک دن دنیا سے گئے. ایک کی زندگی ہے 150 سال، ایک کی زندگی ہے صرف 50 سال. ٹھیک ہے نا؟ حضرت عزیر اور حضرت عزیر یہ دونوں بھائی ہیں. جناب عزیر کو جب دوبارہ زندہ کیا گیا، فرمایا عزیر اب دیکھ جس سواری پہ تو آیا تھا اس کی ہڈیاں بھی خاک ہو چکی ہیں. دیکھ تیرے سامنے، یہ آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں، تفسیر نہیں ہے. کیا ہوا؟ خاک ہڈیاں بنی، ہڈیوں پہ گوشت لگا، گوشت پہ بال اگے، گھوڑا ہنہنانے لگا. فرمایا یہ ہے مالک کریم کا وہ انداز جو ختم کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے. یہ ہے غیر عادی مسائل قرآن میں. فرمایا تو ساتھ لے کے کیا آیا تھا؟ جناب عزیر فرماتے ہیں اللہ میں روٹی ساتھ لے کے آیا تھا. اب میں اپنے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کو میں نے گلہ کر دیا. اس وقت تبلیغ کے لیے اللہ کے نمائندے نکلتے تھے نا تو وہ اپنا کھانا ساتھ لے کے جاتے تھے. ایسا نہیں کہ چودھری صاحب کو 3 مرتبہ کہا ہو
मौलवी ने कि फीस दोगे तो मजलिस पढ़ूंगा। हाँ, ऐसा नहीं था। नुमाइंदा इलाही उस वक्त अपनी गजा, अपना रिस्क साथ लेके जाते थे। जनाबे उज़ैर से फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, तू खाना साथ लेके आया था ना, देख 100 साल गुजरने के बाद तरोताजा पड़ा है। ठीक है, आगे चलिए। गैर आदि मसाइल क्या है? हजरत यूनुस ने छलांग लगा दी। कहां छलांग लगा दी पता है ना? एल मदरा तशरीफ फरमाए, आवाज़ कुदरत आई, फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबस फी बत्निही इला यौम युबअसून। अगर यूनुस ने मछली के पेट में रहकर तौबा न कर ली होती तो मैं मालिक कादिर था कि यूनुस को मछली के पेट में 100 साल नहीं बल्कि कयामत तक मछली के पेट में जिंदा रखता। टाइम के दामन में गुंजाइश नहीं है मेरे मोहतरम, याद रखिए। आगे चलिए। जनाबे यूनुस के बारे में फरमाया, अगर तौबा ना करने वाला होता क़यामत तक मछली के पेट में मैं जिंदा रखने पे कादिर था। आगे चलिए। जनाबे मरियम हुजरे से बाहर निकली। जनाबे मरियम का खानदान इकट्ठा हुआ। या मरियम अन्ना लके हाजा, ये तूने क्या किया? मरियम ए बिन्ते इमरान, तेरा खानदान पाकीज़ा, तेरा बाप बड़ा शरीफ, तेरी मां बड़ी शरीफ। ये कुरान के लफ्ज का तर्जुमा है, ठीक है ना? कारियाने कुरान बैठे हैं, गैर आदि मसाइल बयान कर रहा हूं। जनाबे मरियम को वही हुई, मरियम आज तूने रोजा रखना है। रोजा कैसे रखना है? जैसे डेनमार्क के मोमिनीन 15 शबान के जश्न में चुप कर रोजा रख रहे हैं ना, जश्न में ये बातें होने चाहिए ताकि आप बेदार रहें। उस वक्त जनाबे मरियम को आवाज कुदरत आई, तूने आज चुप रह। अच्छा, खानदान इकट्ठा है और जनाबे मरियम पे बोतान तराजी हो रही है। इतने में जनाबे मरियम ने हल्का सा इशारा किया उस बच्चे की तरफ जो अभी दुनिया में आया। ये है गैर आदि मसला, जो अभी बच्चा दुनिया में आया। अच्छा, इन्होंने लिया अकल से काम, इन्होंने अकल से काम लिया, इन्होंने फितरत से काम लिया। फितरत ये कहती है, आदत ये कहती है कि जो बच्चा अभी दुनिया में आए वो बोल नहीं सकता। लेकिन गैर आदि क्या है? गैर फितरत क्या है? नुमाइंदा इलाही क्या है? उलिल अम्र क्या है? हुज्जत खुदा क्या है? फरमाया हुज्जत खुदा को फितरत में न सोचो, हुज्जत खुदा को अक्ल में न परखो। अभी ये लोग सोच रहे थे, अभी अक्ल में ला रहे थे कि ये कैसे बोलेगा जो कि महल में है, जो कि पंगूड़े में है। अभी खानदान सोच रहा था, इतने में पाकीज़ा मां का पाकीज़ा बेटा हुज्जत खुदा नुमाइंदा इलाही बुलंद आवाज से पुकारते हैं, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या। मेरी मां पे बोतान लगाने वालों खामोश हो जो, मैं वो नुमाइंदा इलाही हूं जो अब्द खुदा बन के आ रहा हूं, जो अल्लाह का नबी बन के आ रहा हूं, जो किताबे खुदा लेके आ रहा हूं। नारे हैदरी। फरमाया मेरी मां पे एतराज करने वालों मुझे पहचानो, इन्नी अब्दुल्लाह इन्नी आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या। मैं अल्लाह का अब्द बन के आया हूं, मैं अल्लाह का नुमाइंदा बन के आया हूं, मैं नबी खुदा बन के आया हूं। अरे ये जरा फितरत से हट के। अच्छा, एक और बात बता दूं, कितने नबी जिंदा हैं इस वक्त? 4।
دو ہیں آسمان پہ. چلیں آپ کی مشکل آسان کر دوں. کہیں گے کہ مولوی نے آج واقعی امتحان لینا شروع کر دیا, اپنے بدلے لے رہا ہے. بدلہ نہیں لے رہا, جشن پڑھ رہا ہوں. دو نبی ہیں آسمان پہ, دو ہیں زمین پہ. ٹھیک ہے نا؟ دو نبی حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس, یہ ہیں آسمان پہ. حضرت الیاس اور حضرت, ہاں یہ تو یار بولے نا, یہ تو پتا ہے نا آپ کو, ذرا بولے نا میرے ساتھ, کلاس میں آپ بیٹھے. حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ آسمان پر, حضرت الیاس اور حضرت عیسیٰ حضرت خضر یہ زمین پر پانی پہ حکمرانی کر رہے ہیں. جناب خضر یہ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے, عقل تسلیم کرے گا کہ نبی اتنا عرصہ, ارے میرے امام کی تو ابھی عمر مبارک ہوئی ہے 1180 سال, اور یہ حضرت عیسیٰ کی عمر کے بارے میں ذرا بتاؤ. حضرت الیاس, حضرت خضر, حضرت ادریس, ارے چھوڑو یار. جناب اصحاب کہف کے بارے میں کیا کہو گے؟ نہیں آپ بول نہیں رہے. اصحاب کہف کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان کے بارے میں بتائیے. اچھا ایک اور مثال دے دوں. ایک ہے اللہ کا دشمن. یہ تو میں نے سارے نام لیے ہیں نا نمائندگان خدا کے, اللہ کے اولیاء کے, انبیاء کے, رسل کے, نمائندگان الہی کے. ایک ہے اللہ کا دشمن, جس کو مالک نے کہا تھا تجھے کتنی زندگی دوں گا, کتنی زندگی دوں گا, قیامت تک کے لیے. ابلیس زندہ ہے یا نہیں ہے, بیکار رہا ہے یا نہیں؟ اللہ کے دشمن کے مقابلے میں جو اللہ کا دشمن زندہ ہے, کیا اللہ کے دشمن کے مقابلے میں اللہ کا نمائندہ بھی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی میرے محترم, بس آخری بات اور فکر والی بات, یہ پھر ادھار لکھ لیجئے انشاءاللہ, پھر کبھی عرض کر دوں گا, البتہ فکر دے کے چلوں گا. وقت ظہور, اچھا یہ فکر بات ہوگی نا, ٹھیک ہے نا, عادی اور غیر عادی. یہ میں نے مثالیں کچھ دی ہیں ابھی, وگرنہ اگر ان مثالوں پہ لگ جائیں تو پورا ایک جشن چاہیے. جو غیر عادی مسائل بیان ہوئے ہیں قرآن میں, اب ان کو منطبق کیجئے امام حجت پہ, تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ آسان ہو جائے گا. اب آئیے, جب وقت ظہور ہوگا, حضرت ابراہیم نے بڑی خوبصورت سی آیت پڑھ کے آپ سے دعا کا طلبگار ہوں, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ کی دلوں سے علی علی نکل کر آپ کی زبانوں پہ آ جائے اور میں دعا دے کے اختتام کر دوں. ٹھیک ہے نا, آواز قدرت ہے ابراہیم, تو نے بیٹے پہ چھری چلا کے امتحان وہ دیا, تو نبی تھا, تو عابد تھا, تو مزہ لیجئے گا ذرا, تو نبی تھا, عابد تھا, خلیل تھا, رسول تھا, تیرے پاس 4 عہدے تھے. امام وہ بنتا ہے جو بیٹے قربان کرے. نہیں پوچھے آپ, نہیں پوچھے, گلا رہے گا میرا. امام وہ ہوتا ہے جو بیٹے کو قربان گاہ تک لے جائے. فرمایا تو نے قد سرقت الرؤیا, تو نے خواب کو سچا کر دکھایا. تو نے جب امتحان دے دیا نا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, جب میں نے ابراہیم کو کلمات سے آزمائش کی, اس کو چیک کیا, فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم نے مکمل کیا. آواز قدرت آئی, اس وقت آواز قدرت آئی, اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما, اب میں تجھے بنا رہا ہوں دنیا کا امام, لوگوں کا بنا رہا ہوں امام. عبد خدا, خلیل خدا, نبی خدا, رسول خدا ہیں, لیکن ان 4 عہدوں کے بارے میں جناب ابراہیم نے دعا نہیں کی کہ اللہ میری اولاد کو نبی بنا, اللہ میری اولاد کو رسول بنا, اللہ میرے بیٹوں کو خلیل بنا. لیکن اتنا عظیم عہدہ تھا, عہدہ امامت. ادھر آواز قدرت آئی, اے ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا. فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھے, قال ومن ذریتی, پروردگار اس امامت کے عہدے کو میری ذریت میں بھی منتقل فرما. آواز قدرت آئی, دے دیا تیرا,
لیکن ایک شرط ہے، لا ینال عہد الظالمین، اگر تیری اولاد میں سے کوئی ظالم ہوا تو اسے یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ اجازت ہے ایک جملہ اور ایڈ کر دوں، ٹھیک ہے نا؟ حکیم علیہ شاہ جی اجازت آپ سے لیتے ہوئے، اب جب ہم نے قرآن کی طرف دیکھا، آواز قدرت ہے یہ ظالم کون ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم۔ تو میں اب کہوں گا نا، ووٹوں سے جو مرضی بادشاہ بنا لو، وزیر اعظم بنا لو، تخت دے دو، کرسی دے دو، باغ دے دو، ہے نا؟ جو مرضی ہے بیٹھک میں بیٹھ کے جس مرضی ہے جس کا نام دے کے اس کو بنا لو۔ نوجوانوں فکر دے رہا ہوں، لیکن جو امام ہوتا ہے اس کی زندگی کے کروڑویں حصے کا ایک لمحہ بھی اللہ کی شرک میں نہیں گزرا ہوتا۔ امام نہیں بنا سکتے ہو تم، ٹھیک ہے نا؟ آواز قدرت ہے امام بنے گا۔ اب ذرا خوبصورت سی بات دیکھیے، جناب ابراہیم کو اللہ نے دو بیٹے دیے، ایک حضرت اسحاق، ایک حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت خضر، یہ سارا سلسلہ ادھر چل نکلا۔ یہ کس سے؟ حضرت اسحاق سے۔ یہ ذرا لڑی سامنے رکھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا اگلے قصیدے کے آخری جملے کا، بالکل اختتام پہ پہنچ گیا۔ جناب اسحاق سے نبوت کا سلسلہ آگے رکا جناب عیسیٰ پہ، حضرت عیسیٰ پہ، حضرت عیسیٰ پہ۔ یہ ذرا سلسلہ جناب توجہ ہے نا آپ کی، ٹھیک ہے؟ میں مل کر متوجہ کر کے آخری جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جناب اسحاق سے یہ نبوت کا سلسلہ چلتا چلتا اللہ کی آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ حضرت اسماعیل کی نسل سے، حضرت اسحاق کی نسل سے آخری نبی حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ کہاں ہیں؟ اب تو بولے نا یار، آسمان چہارم پہ۔ کیا یہودیوں نے جناب عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا تھا؟ کیا حضرت عیسیٰ ختم ہو گئے، یعنی ان کی زندگی ختم ہو گئی یا زندہ ہیں؟ زندہ ہے، سب مانتے ہو نا میرے مطلب؟ ادھر حضرت اسحاق کی نسل کا آخری وارث زندہ۔ اب آئیے حضرت اسماعیل پہ۔ حضرت اسماعیل پہ یہ سلسلہ چلا، آخری نبی حضرت اسماعیل کی پشت میں، کیونکہ جو سب سے بڑا امتحان تھا وہ حضرت اسماعیل نے دیا، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم ملا ہے وہ کر دیجیے۔ لیٹ گئے قربان گاہ میں، فرمایا آخری نبی بھی تیری نسل میں، امام بھی تیری نسل میں۔ حضرت اسماعیل پہ آخری نبی آیا، آخری نبی پہ نبوت ہوگی ختم، رسالت ہوگی ختم۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے امام اول، امام دوم، امام زمانہ، حضرت حجت خدا پردہ غیبت میں۔ اب ذرا نظر کیجیے گا، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل، ادھر امامت رک گئی، ادھر